بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 25، 26 اور 27 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام کہنے لگے میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، ورنہ میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے: ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے وہ ہم میں معمولی درجے کے لوگ، معمولی رائے رکھنے والے ہیں۔ وما نرى لکم علینا من فضل، اور ہم پر تمہیں کوئی ایسی خاص شان بھی حاصل نہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے 6 مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ شروع فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان انبیاء کے واقعات کا تذکرہ فرمایا، اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کا ذکر فرمایا، ان کے اعمال کے بارے میں بتلایا اور پھر ان کا انجام سنایا، جو در حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا واضح پیغام بھی ہے کہ ہمارا ضابطہ اور طریقہ کار انسانوں کے ساتھ یہ رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے ان کی طرف انبیاء کو، اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے بندوں کی بات کو مان لیتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ تقریباً تفصیل سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا۔ 3 صفحات تک یہ واقعہ چلے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، تاریخ کی روایات سے پتہ چلتا ہے جس علاقے میں تشریف لائے، اس علاقے میں اس دور میں انسانی آبادی بہت مختصر اور قلیل تھی، اور وہ آبادی آج کی دنیا میں جسے عراق کہا جاتا ہے، اس علاقے میں آباد تھی۔ بہت تھوڑے انسان، بہت مختصر آبادی، بہت کم لوگ دنیا میں آباد تھے۔ نہ اس وقت ایشیا تھا، نہ اس وقت یورپ تھا، نہ اس وقت افریقہ تھا، نہ پاکستان تھا، کوئی دنیا کے ملکوں کا نام ہی نہیں جانتا تھا۔ مختصر سی آبادی اور مختصر سے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایک طویل عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی ہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال کا تو قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے۔
ان کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ انی لکم نذیر مبین، میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، کافروں کو اس کے عذاب سے ڈرانا، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنانا۔ انذار اور تبشیر یہ انبیاء کا زندگی کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک مسلمان اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں نفع اور نقصان کا یقین صرف ایک اللہ کی ذات سے رکھیں۔ نفع دینے والے ایک اللہ ہیں، نقصان سے بچانے والے ایک اللہ ہیں، صحت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، جیسے جاہلیت کے زمانے میں یہی نفع اور نقصان کا تصور اس دور کے مشرکین نے بتوں سے قائم کر لیا تھا، آج کے مسلمان کے دل و دماغ میں یہ تصور دسیوں مادی چیزوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ میری نوکری اگر ہوگی تو میں پلوں گا، میری نوکری جائے گی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے پاس میری ڈگری ہوگی تو میں کھاؤں گا، ڈگری نہیں ہوگی تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یعنی دنیا کے مادی نقشوں کو اتنی اہمیت دینا، اتنا اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اگر کچھ ہو گیا تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ چلا گیا۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ تو صرف اسباب اور ذرائع ہیں، آج ایک سبب ہے، کل دوسرا سبب ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے دماغ میں شروع سے بچپن سے یہ بٹھاتے ہیں، بیٹا ڈگری لوگے تو کھاؤ گے، کاروبار کرو گے تو کھاؤ گے، نوکری کرو گے تو کھاؤ گے۔ یہ بچوں کو نہیں سکھاتے اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے۔ تمہارا کام ہے محنت کرنا، دیانتداری سے، امانت داری سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تمہیں دیں گے۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت ہماری پوری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور ہر جگہ نظر آئے کہ ہم تو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں۔ آگے سے کیا جواب ملا؟ پہلا جواب تو یہ ملا، بھائی آپ کیسے نبی ہیں؟ آپ بھی ہماری طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، بیوی بچوں والے ہیں۔ اگر نبی ہوتے تو آپ میں کوئی خاص نمایاں شان نظر آتی۔ نمبر 2، یہ جو آپ کے ساتھ چلتے پھرتے لوگ ہیں، یہ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی جوتے بنانے والا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہے، کوئی دہاڑی دار مزدور ہے، کوئی جو ہے وہ کسی مستری کے کام میں لگا ہوا ہے، یہ تو معمولی چھوٹی حیثیت کے لوگ ہیں، ہم تو بڑی اہمیت اور بڑی شان والے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے کوئی بڑے صاحب حیثیت لوگ ہونے چاہیے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی ہمیں انسانی تاریخ کے انسانی ایک بہت بڑے مرض اور خناس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ انسان کے دماغ میں ہر دور میں یہ بات بیٹھی رہی ہے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس کوئی بڑی نوکری ہو، کہ جس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، جو کسی سوسائٹی میں رہنے والا ہو، جس کے پاس اپنا مکان ہو۔ یہ انسانی تاریخ میں ہر زمانے میں لوگوں میں یہ بات رہی ہے، اور لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر نبیوں کو تانے دیے کہ آپ لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم سے اللہ راضی، ہم صاحب کمال، ہم بڑے لوگ، اور تم کچھ بھی نہیں ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کافروں کے پاس مسلمانوں سے زیادہ دنیا ہوتی ہے اور ہر دور میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو کافر ہم سے اچھے نکلے۔
پھر تو وہ ہم سے ان سے اللہ زیادہ راضی ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، تو وہ تو ہم سے آگے چلے گئے۔ تو دنیا کے معاملے میں اللہ کے ہاں یہ کوئی راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان اور دین صرف اپنے ان بندوں کو عطا کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر میں آنے کی، سجدہ دینے کی توفیق صرف انہی کو دیتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وہ چل کر آئیں، وہ سائیکل پر آئیں، وہ معمولی سواری پر آئیں، وہ معمولی لباس میں آئیں، اللہ ان سے راضی ہیں جن کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، جو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کی نشانی اور یہ ہے اس کی دلیل۔ تو کہنے لگے یہ تو معمولی لوگ ہیں، تو ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہے، اور پھر آپ لوگ غریبوں کی طرح رہتے ہیں، غریبوں کی طرح کھاتے ہیں، غریبوں جیسا پہنتے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس پروٹوکول نہیں ہے، چلو ہم اپنا فیصلہ سناتے ہیں، تم سرے سے جھوٹے ہو، بل نظنکم کاذبین۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور اللہ کے برگزیدہ اور برحق پیغمبر ہیں، ان کو آگے سے یہ انہوں نے خاموش کرا دیا اور یہ جواب دے دیا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بڑے پیار محبت سے انہیں سمجھایا، ان کے کان کھولے ہیں کہ تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو، وہ آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔